السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا آج کا ہمارا درس ہے بہت مختصر، درس شرح صحیح البخاری اردو میں، اور آج ہے حدیث نمبر حدیث نمبر 14۔ گزشتہ ہفتہ آخری جو درس حدیث کا تھا، 3 حدیث پڑھی تھی، 13 کا درس ہوا تھا۔ تو آج میرے قابل احترام برادران اور خواہران، کیا ہے درس نمبر 13 ہے، بس ایک آدھ سیکنڈ۔ اور اس میں درس نمبر 13 میں ہے بہت اہم چیز، وہاں جنت کا ذکر آیا، تو اس درس نمبر 13 میں حدیث نمبر 14 میں سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جنت میں بہت آسانی سے کیسے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ قریب قریب دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، آج کے درس تفسیر کا بھی حدیث کا بھی اکثر ایسا اللہ کا کرنا ہے کہ میچ ہوتا ہے۔ تو صحیح بخاری کی اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں باب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، شرعی محبت، غیر شرعی محبت، شرعی محبت جس میں اتباع رسول ہے، پیروی رسول ہے، اطاعت رسول ہے۔ باب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور پھر حدیث نمبر 14 میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے اس کے دل میں، اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اپنے باپ آبا و اجداد سے اور اپنی اولاد سے۔ اب یہ امتحان کیسے ہوتا ہے کہ بھئی اولاد کی محبت میں، یا یہ ہے کہ والدین کے اس پریشر میں کن کن مقامات پر جہاں کہیں دونوں حکم، دونوں چیزیں محبتیں ٹکرائیں تو کس محبت کو آدمی پریفر کرتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کو پریفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی اطاعت جہاں نافرمانی ہو رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، کسی کی نہیں مانے گا، نہ باپ کی، نہ اولاد کی، نہ بیٹیوں کی، نہ بیٹوں کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ سوسائٹی کی، نہ رسم و رواج کی۔ یہ حدیث ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہے۔ جتنے دینی واجبات ہیں کہ اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، بہتر کوٹھیاں بنانے کی محبت میں، کن کن اللہ کے فرائض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح رسم و رواج اور والدین کی اطاعت کے، جھوٹی اطاعت کے بہانے کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں۔ رسم و رواج کے دباؤ میں کہاں ہم کنی کترا جاتے ہیں ان نبوی تعلیمات سے جن کے بارے میں گارنٹی ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک الذین اھتدوا فبھداھم مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر چلیں، ان کے طریقے پر آپ چلیں۔ تو یہ حدیث بہت عظیم ہے، اور اس کی وضاحت بلکہ حقیقتاً ایک قرآنی بہت عظیم تفصیلی آیت ہے، اس سے ہوتا ہے بہتر ہے آپ کے سامنے وہ بھی پڑھ لی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تفصیلاً بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر زیادہ مؤثر ہے، یا یہ ہے کہ
کن کی محبت؟ اپنے آبا و اجداد، باپ کی یا اولاد کی۔ آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 24، اور یہاں پر بہت سخت دھمکی بھی دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی ببانگ دھل کے ہیں، اگر تمہارے آبا و اجداد، سب پردادا لقدادا سب اسی آبا میں داخل ہیں، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، اس میں سب پوتے نواسے پرپوتے آخر تک جو بھی عزیز ہیں وہ داخل ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے جوڑے، عورت کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا قبیلہ، سارے فساد انہیں کی محبت میں اور اسی ریسزم عصبیت کی غلو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو تم نے کما رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں ڈر ہے، اسی کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے ناجائز کاروبار کیے جاتے ہیں۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، آج بھی ایک سوال ہے، بس اوقات گھر بنانے کے لیے سودی لون وغیرہ نہیں لیے جاتے، یا اچھے سے اچھے گھر بنانے والے پر بہت کچھ نہیں کیا جاتا، لوگوں پر ظلم، بعض مزدوروں کے معاوضے، بعض کی مزدوری، بعض کے حقوق، بس اوقات ادھر ادھر سے زمین کی کتربوں حقوق لوگوں کے، اور صدیوں یہ لڑائیاں چلتی ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک غیر مسلم میں مشہور ایک جگہ پرانی آئنمنٹ ہے، تقریباً کم و بیش کئی سو سال پرانے ڈاکومنٹ میرے پاس لے کر آ گیا، اسے پتہ چلا کہ فارسی مجھے آتی ہے، تو غیر مسلم تھے بلکہ فیملی اگروال، تو مجھے کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے جا کر لے کر آیا ہوں، سینکڑوں پرانے ہماری ملکیت کے ہیں، اور اتنے سالوں سے اس کا جائیداد کا چھوٹا سا ایریا تھا، اس کا جھگڑا چل رہا ہے۔ تو آدمی بسا اوقات آئندہ نسل کے لیے گھر بنانے کے لیے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو جہاں اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہو، پھر ایسے گھر کہ جو بڑی محنت سے من مانے نقش و نگار کے ساتھ اور سائز کے ساتھ آپ لوگوں نے بنائے ہیں، اگر یاد رکھو یہ چیزیں تمہیں اللہ کے فرائض سے غافل کر دیں یا اللہ کے حرام کردہ رزق کھانے پر تمہیں مائل کریں، یا یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور لے جائیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، تو یہ دھمکی، فتربصوا، خبردار، پھر علاج کے لیے تیار ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، اس سے مراد عذاب ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو ان تمام چیزوں کو اولیت دیں دین و ایمان کے مقابلے میں، اللہ کے اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور مطابقت کے مقابلے میں، تو وہ پھر اللہ کے کسی بھی قسم کے عذاب کے لیے تیار رہیں۔ یاد رکھیں یہ فسق ہے، ان چیزوں کے مقابلے اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مقابلے میں ان چیزوں کو توجہ دینا یہ فسق ہے، یہ ایمان میں خلل ہے، تو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ انہیں کامیاب نہیں کرتا۔ دنیا میں جب کامیاب نہیں تو پھر آخرت کی کامیابی، دنیا کی اصل کامیابی کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا وَسِیقَ الَّذِينَ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو کامیابی قرار دیا ہے، جیسے سورہ احزاب میں بھی کامیابی قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سب سے بڑی کیا ہے وہ کامیابی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فوز عظیم۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یہدی القوم الفاسقین، جو اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں غفلت تساہلی کریں، ان ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بھائی بندوں بہنوں کی وجہ سے، رسم و رواج بیویوں کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، مال جو جمع کر رکھا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ ایسے لوگ پھر کامیاب نہیں ہوتے۔ فالعیاذ باللہ، الحمدللہ الذی عافانا مما
ابتلا به كثير من الناس وفضلنا على كثير ممن خلق تفضیلا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 14 ہے یہ، کیونکہ آج اس کا ذرا تفصیل زیادہ ہم آپ کے سامنے لے آئے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 15 ہے، اور یہ جو حدیث نمبر 15 ہے چونکہ یہ بھی اسی ٹاپک پر ہے تو اسے بھی ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ حدیث خادم رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تب تک کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے امتی کے نزدیک اپنے آبا و اجداد، باپ دادے اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب ہوں۔ اولاد میں بیٹے، بیٹیاں، نواسے، پوتے سب داخل ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ باب حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی، آئندہ ہفتہ لے کر چلیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی النبی۔ اس طرح درس سے تفسیر و حدیث دونوں پائے تکمیل کو پہنچے۔